بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے 1295 عرس مبارک کی اختتامی تقریب میں شرکت کی ہے۔ میں نے مزار پہ چادر چاڑھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگی ہے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان دشمنوں کی بد نظر سے ہمیشہ محفوظ رہے، ہمارے ملک کی اور ہمارے لوگوں کی ترقی ہو، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی ان صوفی بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کی وجہ سے یہ ہمارا خطہ، خاص طور پہ ہمارا صوبہ سندھ صوفیوں کی سرزمین کہلاتا ہے، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی بھی انہی صوفیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ، لوگوں میں روحانیت پھیلانا اور لوگوں کی مدد کرنے میں گزاری۔ ان کی بہادری اور جرت کی وجہ سے ان کو غازی کا لقب ملا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان صوفیان کی زندگی اور ان کے عمل سے سیکھیں اور اپنی زندگی وقف کریں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ عرصہ میں شروع 2-3 سوال لے لوں گا آپ سے، اس لیے کہ لوگ کافی انتظار میں ہیں تاکہ وہ عقیدت شاہ صاحب یہ بتائیں، بجٹ جو چل رہا ہے اپوزیشن پہلے سے زیادہ تنقید کر رہی ہے، کیا ان کی ڈیمانڈ تھی جو سندھ حکومت نے بجٹ میں نہیں ڈالے؟ نہیں، تنقید وہ کر رہی ہے، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، اور میں تو کبھی تنقید کو برا نہیں مناتا ہوں۔ تنقید میں اگر وہ 10 چیزیں کہتے ہیں ان میں سے 1-2 چیزیں ضرور ایسی ہوتی ہیں جس سے مجھے خود کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس تنقید کے اندر اگر وہ جیسے مزار کے احاطے میں کھڑا ہوں کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی لفظ مجھے مزار کے احاطے میں کہنا مشکل لگ رہا ہے کہ بدتمیزی کرے اور اخلاق سے گری وری باتیں کہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے کہ اس پاک سرزمین اور اس سندھ جو صوفیوں کی سرزمین ہے اسی کا خیال رکھیں اپنی زبان، اپنے قول و فعل میں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، آپ بھی لانگسٹ سرونگ چیف منسٹر ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر بھی کسی بزرگ ہستی کا سایہ ہے، تو ایک تو بتا دیں گے وہ اگر ہے تو کون سی بزرگ ہستی کا سایہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، میرے ضرور والدین کی دعائیں ہیں اور میری پارٹی لیڈرشپ، میرے اسمبلی ممبران کا اعتماد ہے میرے اوپر، جس کی وجہ سے ہوں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے میں کوشش کروں گا کہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔ شاہ صاحب عالمی سطح پر پاکستان کی اس وقت سفارتی کوششیں بڑی کارگر جا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ آرمی چیف آصف منیر صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے معاشی صورتحال ہو یا سفارتی صورتحال ہو، معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں۔ کیا امید رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے کیسے ہوں؟ نہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جب بھارت نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر، ایک انپرووکڈ اٹیک، ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت، اور کچھ ہی دنوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے اپنے مسلح افواج کے پیچھے تو کس طریقے سے جو ظالم ہوتا ہے اس کا ظلم ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں اپنی اسمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس طریقے سے قوم اکٹھی ہوئی تھی، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنا فرض نبھایا۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو جنگ کے دوران انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا، انہوں نے اپنا کیس پوری دنیا کو انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو بتایا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے، اس ملک کی حکومت نے ان کا انتخاب کیا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن لیڈ کریں جو امریکہ گئی، یورپ گئی، اور جس مؤثر طریقے سے
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ موقف پیش کیا، اس سے پورا سینیریو، دنیا کی جو سوچ تھی، جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا، وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور دیکھا ابھی حال ہی میں کل ہی جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے بھی بڑے اچھے نتائج، اور جو اس کی آئی ہے فیڈ بیک، جو رپورٹ آئی ہے وہ آپ سب نے دیکھی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی جو کوششیں ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں، اپنے دورے کے بعد پھر وہ اسلام آباد جائیں گے، اور کراچی آتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا ایک شاندار استقبال کراچی ایئرپورٹ پہ کل کریں گے۔ میں اپنی طرف سے چاہوں گا کہ جو بھی پاکستان کو چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے لیے پاکستان کا کیس پیش کیا، اور اس ایسے مؤثر طریقے سے کیا کہ پوری دنیا کی سوچ ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو چیئرمین صاحب کا میں پبلک ایٹ لارج سے بھی کہوں گا کہ وہ آئیں ایئرپورٹ پہ، ان کا استقبال کریں۔ ہم نے چیئرمین صاحب سے درخواست کی ہے کہ جو استقبال کرنے لوگ آئیں گے ان سے کچھ چند لفظ بھی کہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ سننے کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے پاکستان پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی افواج نے، اور میجر پولیٹیکل پارٹیز نے، اور جس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کیا، انہوں نے کس مؤثر طریقے سے اپنا موقف جو ہے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ آخری سوال میرا نہیں خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خوش ہوں گے اگر میں چھٹی کا اعلان کر دوں گا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے، اور وہ ایسے بھی وہ دفتر کے ٹائم کے بعد آ رہے ہیں، تو اس لیے اس میں چھٹی کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ۔